السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ فرض ہوئی ہے تم پر لڑائی، قتال لڑائی، فرض ہوئی ہے تم پر لڑائی اور بری لگتی ہے تم کو، شاید کہ بری لگے تم کو ایک چیز اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، اور شاید کہ تم کو بھلی لگے ایک چیز اور وہ بری ہو تمہارے حق میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تجھ سے پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے پوچھتے ہیں مہینہ حرام کو، محترم، حرام محترم کے معنی، تجھ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کہ محترم مہینوں کا کیا حکم ہے، اس میں لڑائی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، محترم مہینوں میں لڑائی کر سکتے ہیں، یعنی یہ پوچھتے ہیں یہ لوگ آپ سے، فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان مہینوں میں لڑائی بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، اور اللہ کے راستے کو نہ ماننا، اللہ کو نہ ماننا، اور مسجد حرام سے روکنا اور نکال دینا مسجد حرام کے لوگوں کو وہاں سے، یہ چار کام بتائے، اور روکنا اللہ کی راہ سے، اور اللہ کو نہ ماننا، اور مسجد حرام سے روکنا، اور مسجد حرام کے لوگوں کو ستا کر نکال دینا کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں، اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ یعنی 4 مہینوں میں لڑائی کرنے سے زیادہ بڑا گناہ تو یہ ہے، اور لوگوں کو دین سے بچ لانا، دین سے روک دینا، دین سے ہٹا دینا، یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور کفار تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، اور کفار تو تم سے ہمیشہ لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو پھیر دے تمہارے دین سے، اگر قابو پا لے گئے۔ کب تک لڑتے رہیں؟ جب تک تم مسلمان، اور جو کہ اچھا تو پھر اسلام سے پھر گئے تو کیا ہوگا؟ اور جو کوئی پھرے تم میں سے اپنے دین سے، پھر مر جائے حالت کفر ہی میں کافر بن کر، تو ایسوں کے ضائع ہوئے عمل دنیا اور آخرت میں، اور وہ لوگ رہنے والے ہیں جہنم میں، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ سزا ہے اسلام چھوڑ کر مرنے کی سزا۔ اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، ایمان لائے اور اپنے وطنوں کو اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے چھوڑا اور لڑے اللہ کے راستے میں، وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے آیتوں کا ترجمہ۔ فرمایا جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اس آیت سے سمجھ میں آیا
کہ جہاد کرنا اور جہاد میں قتال کی نوبت آ جائے تو قتال کرنا یعنی لڑائی کرنا یہ فرض ہے، اور یہ بھی بتا دیا وہ تم کو بھاری معلوم ہوتا ہے، لڑائی اچھی نہیں لگتی، قتل و خون آنا، غارت کرنا، جان مال کا نقصان تم کو اچھا نہیں لگتا، طبعاً طبیعت میں تمہارے یہ گرا معلوم ہوتا ہے، یہ بھی معلوم ہے اللہ کو، لیکن یہ بھی سن لو کہ یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی بات کو بوجھ سمجھو اور وہ حقیقت میں تمہارے حق میں خیر اور مصلحت ہو، اور بعض چیزوں کو تم اپنے لیے اچھا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں برا ہو، اور ہر چیز کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ ایک سفر میں تھے، اتفاق سے لڑائی ہوئی کافروں کے ساتھ میں، اور ایک کافر مارا گیا۔ جب وہ قتل ہوا تو غیر مسلموں نے یہ واویلا مچایا اور شور کیا کہ دیکھو یہ رجب کا مہینہ ہے، پہلی تاریخ رجب کی ہے، رجب محترم مہینہ ہے اور اس میں لڑائی نہیں کرنا چاہیے، تو احترام کر مسلمان دیکھو اس میں بھی قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ اور واقعہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ سمجھے کہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، 29 یا 30 آخری تاریخ سمجھے، اس سے پہلے کا مہینہ، رجب سے پہلے کا مہینہ۔ اب یہ کون سا چل رہا ہے؟ ہاں یہ رجب چل رہا ہے، تو جو گیا تو محترم مہینہ کون سا ہے قابل احترام جس میں لڑائی نہیں ہے؟ رجب ہے۔ پھر رمضان، شوال شعبان جائے گا، پھر رمضان جائے گا، پھر شوال جائے گا، اس کے بعد شروع ہوگا ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ وہ 3 مہینے بھی ایسے ہیں کہ غیر مسلم کافر مشرک لوگ بھی وہاں کے رہنے والے احترام کرتے تھے، اس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، اور پھر مسلمان تو زیادہ احترام والے ہیں اللہ کے، کعبۃ اللہ کے اور محترم مہینوں کے۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ مسلمانوں نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا تو غلط فہمی میں ہوا، یہ سمجھے کہ آخری تاریخ ہے جمادی الاخری کی، اور وہ نکلی رجب کی پہلی تاریخ، تو بس وہ پوائنٹ ملنا چاہیے تھا، انہوں نے پکڑ لیا اور خوب واویلا مچایا، تانا دیا، خیال نہیں ان کو معافی خیال۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب کیا حکم ہے، ہم سے تو ایسی غلطی ہو گئی، غلط فہمی میں، جان بوجھ کر نہیں۔ اور بعض روایتوں میں کہ غیر مسلموں نے آ کے خود اعتراض کیا، موقع ہی چاہیے، حضور کے پاس اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ان مہینوں کے بارے میں جو احترام کے قابل ہے، اس میں لڑائی کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، پھر یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، تو آپ فرما دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا، ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا یہ جرم عظیم ہے، بڑا گناہ ہے، اور یہ واقعہ الگ ہے جو ابھی ہوا، یہ غلط فہمی میں ہوا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، ان سے غلط فہمی میں ہوئی، جان بوجھ کر نہیں ہوئی، اس قتل کو تو لے کر بہت ہی زیادہ تم اچھل رہے ہو کہ اتنا بڑا گناہ مسلمانوں سے ہو گیا، اگر آپ نے کرتوت بھی تو دیکھو، اور 4 چیزیں میں نے گنائی تم کو، اور وہ کیا ہے؟ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا، یہ تم کرتے ہو، وَكُفْرٌ بِهِ، اللہ کا انکار کرنا، یہ تم کرتے ہو، مشرکین مکہ کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور اللہ کا انکار والوں کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اکبر اللہ کے نزدیک وہ قتل جو ہو گیا نا اس سے بڑا گناہ ہے یہ، کیونکہ قاتل نے اگر قتل کیا ہے تو اس کی برائی اس کی ذات تک اس کو گناہ ہوگا، لیکن اللہ کے دین سے رکاوٹ بننا،
لوگوں کو پریشان کر کے ہجرت پر مجبور کرنا، اللہ کا کھا کر اللہ کا کفر کرنا، شرک کرنا، یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ تم کو تو منہ بھی نہیں ہے بات کرنے کا کہ دیکھو مسلمانوں نے قتل کر دیا اور مسجد مہینہ محترم کا احترام نہیں کیا۔ یہ تم کو تو اعتراض کا کوئی حق ہی نہیں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، بعض مرتبہ ایسے چٹکلے چھوڑ دیتے ہیں، ارے وہ فلانی ماتا کو نہیں کھانا چاہیے اس لیے کہ قرآن میں ہے، حالانکہ قرآن میں کھانا ہے، نہیں کھانا نہیں، لیکن ٹھوک دینے کا کچھ بھی اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں اور بھی تو کچھ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ اور اس کا موضوع ہی ایمان باللہ ہے۔ یہ نہیں سمجھ میں آتا تمہارے؟ قرآن میں ہے ایمان، ہے ایمان باللہ، تو ایک اللہ کی پوجا کرو نا، بعد میں دیکھیں گے کھاتا نہیں کھاتا، ایک بات کہیں سے لے لینے کا، خواہ مخواہ اس پر جو ہے تانا تشریح شروع کرنے کا، تو سب وہ اپنے وہ بولتے ہیں نا مطلب کا سب نظر آتا ہے۔ جو قرآن کا انکار کرنے والے ان کو بھی قرآن اچھا نظر آتا ہے پھر اپنے مطلب کے لیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کو تو منہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تم کیا کیا کرتے ہو کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو چلنے سے، اور اللہ کا انکار کرتے ہو، اور مسجد حرام سے روکتے ہو، اور پھر اتنا پریشان کرتے ہو کہ وہ مسجد حرام چھوڑ کر ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جاوے، یہ تو بڑا گناہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پھر اللہ نے ایک بات بتا دی اصولی طور پر کہ یہ تو ہمیشہ یہی کوشش میں لگے رہیں گے کہ کسی طرح مسلمان اسلام چھوڑ کر اسلام سے گر جائے۔ سمجھ میں آیا؟ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تم سے لڑتے رہیں گے۔ کب تک؟ اینڈ کب ہوگا اس کا؟ سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔ ہاں، کب تک ہوگا یہ؟ یہاں تک کہ تم کو وہ پھیر دے تمہارے دین سے، اگر ان کا بس چلے۔ پریورتن میں پہلے بتا چکا کس کو پریورتن کرنا چاہیے۔ جس نے پریورتن کیا ہو، جہاں آدم نے چھوڑا تھا ہم وہیں پر ہے، جہاں ابراہیم نے چھوڑا ہم وہیں پر ہے، جہاں نوح نے چھوڑا ہم وہیں پر ہے، جہاں حضور نے چھوڑا ہم وہیں پر ہے۔ پریورتن جن کا ہوا ہے وہ پریورتن کے بارے میں سوچیں تو کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ لڑتے رہیں گے ہمیشہ کہ تم لوگوں کو اے مسلمانوں وہ اپنے دین سے نہ پھیر دے، جب تک اگر ان کا بس چلے تو کیا پھر پھیرے تو پھر جانا، وہ بھی آگے بتا دیا۔ اور جو کوئی تم میں سے پھر جائے گا، مرتد ہونا بولتے، تو کیا بولتے ہیں؟ مرتد کا مطلب ہے پھر جانا، یعنی کفر کی اور شرک کی طرف پھر جانا۔ اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور پھر کفر کی حالت میں مرے گا، کافر مرے گا، تو ایسے لوگوں کا کیا نقصان ہوگا؟ نیک اعمال برباد، دنیا کے بھی آخرت کے بھی، سب غارت ہو جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر یہ دلاسا تو دے دیا کہ بھائی مہینہ حرام میں محترم میں قتال کرنا ناجائز ہے، اور چلو غلطی ہو گئی تو اللہ نے معاف بھی کر دیا، لیکن ہم جو جہاد میں نکلے تھے ہم کو ثواب نہیں ملا ہوگا، ایسا شاید بتایا۔ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا، ہجرت کرنا بولتے ہیں وطن کو چھوڑ دینا ہمیشہ کے لیے، اور جہاد کیا ہو، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہیں۔ اللہ بڑا غفور ہے اور بڑا مہربان ہے، یعنی ان کو ثواب بھی ملے گا۔ یہ قتل بھول سے ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ ثواب سے محروم نہیں رہیں گے۔ اب یہ آیت ہے، اس آیت میں چند احکام ہیں موٹے موٹے۔ نمبر 1، اس آیت نے بتا دیا کہ قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا فرض ہے۔ سیکنڈری جہاد، دوسرے درجے کا جہاد بہت سے کام ہیں۔ جمعہ کا خطبہ بھی جہاد ہے، علماء نے تعلیم دی قرآن کی وہ بھی جہاد ہے، دعوت و تبلیغ کی اصلاح کی جو کوششیں وہ بھی جہاد ہے، پیر صاحب اصلاح کرتے ہیں وہ بھی جہاد ہے،
وعظ و نصیحت بھی جہاد ہے، دین کو پھیلانے کے لیے یہ ہماری کتابیں لکھنا پھیلانا یہ بھی جہاد ہے، اچھے پروگرام بھی جہاد ہے، مختلف صورتیں ہیں، ان میں ثواب ملتا ہے، لیکن جو اصلی جہاد ہے اس کا چہرہ مسخ نہیں کرنا چاہیے، وہ جہاد تو اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے جان مال کی قربانی دینا اور وقت پڑے تو دو دو ہاتھ کرنا۔ کتب علیکم القتال، تم پر فرض کیا گیا قتال، ضرورت پر، لاسٹ آپریشن ہے جی، تو ہم لڑنے مارنے والے نہیں ہیں۔ کل میں ایسے ایک بندے کے ہاتھ میں اس جہاد کا جھنڈا دوں گا اور اس کو امیر بناؤں گا جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور دونوں اللہ اور اللہ کا رسول اس کو پسند ہے۔ سب فکر میں کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دیا، انہوں نے کہا جاؤ اور لڑائی شروع کرو، قتال قتل کرنا شروع کرو۔ فرمایا نہیں علی، لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعیم، اے علی ہم دنیا میں قتل کرنے اور گردن مار کے جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ تیرے ذریعے اللہ ایک کو بھی ہدایت دے دے، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے۔ دنیا کا مکہ کا عرب کا سب سے قیمتی مال، سونے سے بھی زیادہ قیمتی مال سرخ اونٹ تھے، تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ہدایت کیسے ملے گی تیرے ذریعے؟ قتل کر کے نہیں۔ پھر جہاد کا فلسفہ کیا ہے کہ کسی بھی جگہ جا کر جو اسلام سے محروم ہے ان کی خیر خواہی میں ان کو آگاہ کرنا، 3 دن تک ان کو دعوت دینا۔ نمبر 1 کہ ایک اللہ کی مان لو جس کا کھاتے ہو گاتے ہو آسمان و زمین، جس کا کھاتے ہو پیتے ہو آسمان و زمین، یہ تم اس دھرتی پر انصاف یہ ہے کہ اسی ایک اللہ کی مانو، اس لیے اسلام قبول کر لو، دنیا میں بھی امن و امان سے رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر مان لیں ختم، ان کی جان، ان کا مال ہمارا مال ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ان کی آبرو کی ہم حفاظت کریں گے، نہ ان کی عورتیں چاہیے نہ ان کا ہم کو مال چاہیے۔ جہاد کا پہلا پارٹ یہ ہے، دعوت 3 دن تک۔ اگر 3 دن میں بھی انہوں نے نہیں مانا، اب دعوت کا جہاد کا دوسرا پارٹ یہ ہے، ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ اسلام پیدا کیا ہے اور ہم اسے اکیلے اللہ کے ماننے والے ہو، تم اس کو نہیں مانتے ہو، لہذا تم کم سے کم اس کے اسلام کی بالادستی کو قبول کر لو، ورد چڑھ کو قبول کر لو، اور اس کے لیے رہو اپنے بال بچوں میں، اپنی کھیت کھلیانوں میں، اپنی زمینوں میں، اپنی حکومتوں میں۔ ہم کو نہیں چاہیے، لیکن کچھ ٹیکس، جزیہ جسے بولتے ہیں، وہ کچھ ٹیکس سال بھر میں تم کو دینا پڑے گا اسلامی حکومت کو۔ اگر وہ قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ اتنے سرکش ہو گئے ہیں کہ نہیں ہم یہ بھی نہیں کریں گے، اللہ کو بھی نہیں مانیں گے، اس کا اسلام بھی قبول نہیں کریں گے، اور اس کے مسلمان جو دنیا میں دین پھیلاتے ہیں ان کا ورچر بھی قبول نہیں کریں گے، تو پھر اس کے بعد تیسرا فائنل آپریشن جو ہے وہ جو ہتھیاروں سے، وہ قتال، وہ کیوں ہے؟ وہ ظلم کے لیے نہیں ہے، اس میں بھی سب نصیحتیں حضور کی طرف سے، کبھی بچوں کو نہیں قتل کرنا، کبھی عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، جو سادھو سنت لوگ رہیں گے ان لوگوں کو کبھی نہیں مارنا، وہ اپنی اپنی عبادتوں میں ہے، اپنی اپنی پوجا میں ان کو چھوڑ دینا، ہاں جو تم سے لڑائی کے لیے آئے پھر ان سے مقابلہ کرنا، بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، سمجھ میں آیا؟ ان سے قتال کرنا، اور یہ کیوں کرنا؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے کہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پھر 313 بدر میں تھے اور سامنے 1000 سے اوپر تھے، اللہ نے کامیابی دے دی۔ یرموک کی لڑائی میں پھر سامنے ہزاروں میں تھے اور نہتے تھے بغیر ہتھیار کے اور بغیر کسی تربیت کے، لیکن اللہ کے لیے اٹھے تھے تو اللہ نے لاکھوں پر ان کو غالب کر دیا۔ تو یہ جہاد یا قتال اس لیے ہے سب سے پہلے کہ وہ جہنم کا ایندھن بننے کے بجائے آ جائے مسلمان بن کے اور اسلام پر زندگی گزار کے اللہ کو راضی کر کے جنت میں جا دیں۔ نمبر 2، اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم ٹھیک ہے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جزیہ تاوان دے دے، جزیہ دے دے، ٹیکس دے دے اور اپنی اپنی زندگی گزارے، آخرت میں فیصلہ اللہ کر دے گا جو ہے۔ اگر اتنے سرکش ہو گئے کہ یہ بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، یہ بتانے کے واسطے دو ہاتھ ہے، اس کا نام ہے جہاد۔ اور پھر تلوار کے نیچے اشہد اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ محمد اللہ کے رسول ہے، بس تلوار رک جائے گی۔
اب وہ ہمارا بھائی ہے. ایک نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی چلا دی تلوار اور قتل کر دیا. خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھ کر بےتاب ہو کر فرمایا, اے اللہ میں اس کے اس عمل سے بری ہوں, بیزار ہوں, یہ میں نے نہیں کیا ہے, میں اس سے راضی نہیں ہوں. پھر ان کو پوچھا کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ اس نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا. کہنے لگے جان بچانے کو کلمہ پڑھا تھا. تو حضور نے فرمایا اللہ شققت قلبہ, تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھا کہ اس نے دل سے پڑھا تھا کہ ہونٹ سے پڑھا تھا؟ داتا ہے. تو دیکھو چوتھا آپشن یہ بھی ہے کہ پھر کلمہ پڑھ لیا, پھر معاف ہے, اب اس کی جان مال عزت آبرو ہماری ہے, ہم حفاظت کریں گے. تو ہم لٹیرے نہیں, ہم ظالم نہیں, ہم کو دنیا اور مال کی اور زمینوں کی اور اقتدار کی محبت نہیں ہے. ہم اللہ کی سرزمین پر اللہ کا حکم بلند ہو اس کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے فلسفہ جہاد. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب تو بیچارے وہ بھی سمجھ کے کہ ان کے ساتھ سنت گواہی دے رہے ہیں, جو کچھ کیا وہاں پر جہاد کے نام پر, یا قرآن میں کہیں پڑھو گے. اور ظلم وہ لوگ تھے جو ان پر ظلم کرتے تھے, انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے, اپنے دین پر چلنے کے لیے کیا. یوٹیوب میں آپ کو مل جائے گا. تو جہاد فرض کفایہ ہے, یہ بات سمجھ میں آئی. اس آیت نے کیا بتا دیا؟ جہاد فرض ہے. اب جہاد فرض ہے تو کیا فرض عین ہے؟ فرض کی دو قسمیں ہیں, ایک فرض عین ہے, نماز فرض عین ہے اور مسلمان پر, اور روزہ فرض عین ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ فرض عین ہے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. نماز جنازہ کیا ہے؟ سب لوگ نہیں جاتے, ہمارے گھر کی عورتیں نہیں جاتی, سب لوگ نہیں جاتے وہاں پر. چند نے پڑھ لیا تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا. ایسے فرض کی دو قسمیں ہیں, ایک فرض عین ہے, ایک فرض کفایہ. تو ایسے ہی جہاد فرض عین ہے, یہ آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن آگے کی حدیثیں خود بتا دیتی ہے, قرآن کی آیتیں بتا دیتی ہے. قرآن میں وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. آیت کا ترجمہ یہ ہے, اللہ نے مجاہدین, جہاد کرنے والوں کو تارکین جہاد پر, جہاد نہ کرنے والوں پر فضیلت دی ہے. جہاد کرنے والے افضل ہیں, جہاد نہ کرنے والے مفضول ہے, افضل نہیں ہے. افضل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں سے ادا کیا, ان کو بھی ثواب ملے گا, اور جو جہاد چھوڑ کر اپنے اپنے دینی کاموں میں لگے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اس میں ایسے لوگوں سے جو کسی عذر کے سبب یا کسی دوسری دینی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے, وہ دوسرے کاموں میں لگے تھے, ان سے بھی بھلائی کا وعدہ مذکور ہے اس آیت کی. ان کو بھی ملے گا ثواب, ان کو بھی, لیکن یہ فضیلت میں بڑے ہوئے. کون؟ مجاہدین, جو نکل کر اللہ کا دین زندہ کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں, ان کا ثواب بڑا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اگر جہاد ہر مسلم فرد پر فرض عین ہوتا تو اس کے چھوڑنے والوں سے بھلائی کا وعدہ نہ کرتے اللہ تعالیٰ, اور آیت میں کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے جانے والے اور نہ جانے والے جہادی دونوں سے وعدہ کیا ہے نیکی کا, بھلائی کا. ایک دوسری آیت ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. اور کیوں نہ نکل کھڑی ہوئی تمہاری ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت اس کام کے لیے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے. بڑی جماعت میں سے, ہر ایک جماعت میں سے چھوٹی جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے. یہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں, اس کو آپ کہہ سکتے دعوت والا اہم نہیں ہے, بلکہ ایک جماعت بھی کرے تو کافی ہے. اس میں خود قرآن کریم نے یہ تقسیم عمل پیش فرمائی کہ کچھ مسلمان جہاد کا کام کریں اور کچھ تعلیم دین میں مشغول رہیں, اور یہ جبھی ہو سکتا ہے جبکہ جہاد فرض عین نہ ہو. فرض عین تو ہر مسلمان نماز پڑھے گا, بھائی میں تعلیم میں لگا ہوں, بچوں کو پڑھا رہا ہوں, اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گا, نہیں چلے گا. سمجھ میں آیا؟ میں کتابیں لکھتا رہتا ہوں دینی, اس واسطے میں روزہ نہیں رکھوں گا, نہیں چلے گا. فرض عین تو ہر ایک کو کرنا ہے. اور قرآن بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ اگر قتال جہاد کرتے ہیں اور کچھ دینی مشغولیتوں میں دوسرے لوگ لگے رہتے ہیں, ثواب دونوں کو ملے گا, لیکن ان کو زیادہ ملے گا.
اس سے معلوم ہوا کہ جہاد ہر ایک فرد مسلم پر فرض عین نہیں ہے بلکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو کچھ لوگ اگر غلو کر کے یوں کہتے ہیں کہ نہیں ہر ایک کو یہ کرنا پڑے گا، تعلیم میں لگنے والے فلانے لوگ اپنے آپ کو یوں نہ سمجھیں ہم نے دعوت کا حق ادا کر دیا، ان کو بھی نکلنا پڑے گا، وہ دعوت نہیں ہے، نکل کے جا کے ایک ایک کو دعوت دینا یہ دعوت ہے، اس قرآن کے مضمون کے خلاف ان کا بیان، کیونکہ اس سے بڑھ کر اصلاح سے بڑھ کر جہاد والا کام ہے، اور جہاد نے کہا ہر کچھ لوگوں کو دوسرے کام کرنے کی اجازت دی، تو کسی بھی دینی مشن کو غلو کے ساتھ کرنا پڑے گا، اور یہی صحیح ہے باقی غلط ہے یہ کہنے والے غلط۔ اور بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی پہنچے اور پہنچ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں ہے۔ فرمایا جاؤ ففیہما فجاہد، ان کی خدمت کرو، انہی کے پاس رہو، یہی جہاد ہے۔ لیکن حضور نے کبھی کسی سے یوں نہیں کہا نماز چھوڑ دو کسی ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، یا روزہ چھوڑ دو، کیوں؟ وہ تو فرض عین ہے۔ تو معلوم ہوا جہاد آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے فرض ہے لیکن فرض کفایہ۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اگر وہ چھوٹی سی جماعت جہاد کرنے کے لیے ناکافی ہو اور دشمنوں کو ٹکر دینے میں ناکافی ہو، اور اس وقت ضرورت پڑے تو پھر تمام مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا فرض عین ہو جائے گا۔ دوسری صورت جو بادشاہ وقت ہے وہ اعلان کر دے کہ سب کو نکلنا پڑے گا تو فرض عین ہو جائے۔ دو مسئلے اس سے اور سمجھ میں آئے کہ جو فرض کفایہ کام ہے وہ دعوت و تبلیغ میں نکلنا ہو یا جہاد میں جانا ہو، ماں باپ اگر ہیں ان کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، فرض کفایہ کام۔ دوسری بات قرض ہے کسی پر، اس کا ادا کرنا فرض ہے قرض کا، اور وہ بغیر بولے ہوئے بغیر قرض ادا کیے ہوئے اگر جہاد میں جاتا ہے جو فرض کفایہ ہے، اس پہ فرض عین نہیں ہے، تو ایسا جہاد کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور ایسا کسی اور کام میں نکلنا کہ قرض والا ناراض ہو وہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ صرف فرض عین کی صورت میں کہ بادشاہ مسلمین اعلان کر دے کہ سب کو نکلنا ضروری ہے، پھر ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھی نکلنا ہے، قرض ادا کیے بغیر بھی نکلنا ہے، یا اسلامی حکومت خطرے میں پڑ جائے اور ہر ایک کا نکلنا ضروری ہو جائے تو پھر ان دونوں کی اجازت کے بغیر نکلنا ضروری ہو جائے۔ یہ جہاد سے متعلق کچھ باتیں اور قرآن میں ہے کہ تم بعض چیزوں کو ناپسند کرو، جیسے جہاد کو، لڑائی کو لوگ ناپسند کرتے، اور جن کے جہاد کا تصور نہیں تھا وہ لڑاکو بن گئے۔ ہاں پورے قرآن کر کے اپنے بڑے بھائی یہودیوں سے جا جا کر ٹریننگ لی اور پورے اسلام کو نافذ کر رہے ہیں۔ وہ خالی اسلام کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، اس میں مین چیز یہ ہے کہ بھائی لڑاکو بن جاؤ، تو کیا فائدہ ہوگا؟ آخرت کا فائدہ ہو نہ ہو، کم سے کم یہ فائدہ ہوگا کہ لڑائی سے لوگ ڈر کر تو ہم کو ووٹ دیں گے، دنیا کی حکومت تو ملے گی، اپنا سکہ چلے گا۔ ہاں تو قتال کا حکم دے کر اللہ صاف فرما رہے ہیں کہ تم کو ناپسند ہے یہ لڑائی، لیکن تم جو ناپسند کرو، کوئی ناپسند اس میں خرابی ہو ضروری نہیں ہے، بہت سی چیزیں تم ناپسند کرو گے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ 4 مہینے محترم ہیں، اس میں غیر مسلم جو وہاں کے تھے وہ بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، تو اس کے بارے میں پوچھا، وہ واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا، ایک غیر مسلم کا قتل ہو گیا تھا غلط فہمی سے، تو پوچھا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا، بعض علماء نے کہا کہ اب اس کی حرمت ختم ہو گئی، اب 4 مہینوں میں لڑائی کر سکتے، ایسے بھی اقوال مفسرین نے لکھے، لیکن صحیح فیصلہ یہی ہے کہ یہ آیت خود ہی بتائے قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مہینوں میں لڑائی کرنے
تو لڑائی کی دو پوزیشن ہوتی ہے، ایک ہے ابتدائی قتال اور ایک ہے دفاعی قتال۔ ابتدائی قتال اپنی طرف سے شروعات کرنا، سمجھ میں آیا، اور ایک ہے ڈیفنس۔ اگر ان مہینوں میں غیر مسلموں نے ہم کو مارا، لڑائی کی، تو پھر ڈیفنس جائز ہے، پھر گناہ ان کو ہوگا، لیکن ہم اپنے طور پر یہ مہینوں میں لڑائی نہیں کریں گے، اس کو ابتدائی قتال ہے، وہ حرام تھا، حرام ہے۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ مرتد جو اسلام سے پھر جائے، جو اسلام سے پھر جائے، اس کے بارے میں بہت سخت وعید بتائی کہ یہ تو تم کو پھیرنے کی کوشش کرتے ہی رہیں گے۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول سے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہرگز آپ سے کبھی یہود و نصارہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے، کبھی نہیں۔ حتیٰ تتبع ملتہم، کب تک راضی نہیں ہوں گے؟ یہاں تک کہ آپ یہودی بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ یہاں تک کہ آپ عیسائی بن جائیں۔ کون؟ یعنی محمد نہ رہے، رسول اللہ نہ رہے، یہی ہوا نا۔ ایک نبی جب اپنے مذہب کو چھوڑ کر تو وہ نبی اور رسول باقی رہا؟ ارے بولو نا، کب تک یہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تتبع ملتہم، آپ خود یہودی نہ بن جائیں، خود عیسائی نہ بن جائیں۔ سمجھ میں آیا؟ جب ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے تو وہ مسلمان سادہ لو یا لالچ والے جو آج کل کے چند غیر مسلموں کی کوششوں سے راج پکا کر یا جھانسے میں آ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں ارے کتنے اچھے ہیں، کتنے میٹھے ہیں اور کتنے اچھے ہیں، اور ان کے گن گاتے ہیں، ان کے لیے سبق ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ فرما رہے ہیں، ہمیشہ اس کوشش میں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، برابر تم سے یہ غیر مسلم لڑائی کرتے رہیں گے، کب تک؟ یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر ان کا بس چلے۔ اور اگر کوئی پھر گیا تو اسلام سے اگر پھر گیا تو معمولی ہے، تو آگے اس کی بھی وعید سنا دی وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جو پھر گیا اس کے دنیا آخرت کے اعمال برباد۔ دنیا کے اعمال کیا برباد ہوں گے بابا؟ دنیا کے اعمال سب سے پہلے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ عورت اگر مسلم کی غیر مرتدہ ہو گئی تو یہ شوہر اس پر حرام، اور شوہر اگر ایسا کرے تو یہ مسلم بیوی اس پر حرام، یہ دنیا کا عمل برباد۔ میراث نہیں ملے گی، مسلم باپ ہے وہ مر گیا، یہ بولے میں بیٹا ہوں، تو مرتد ہو گیا، میراث نہیں ملے گی۔ اسی طرح جتنے اعمال کیے اس نے اسلام کی حالت میں 10 سال 20 سال 50 سال نماز پڑھا، روزہ رکھا، تلاوت کیا، سب وہ سب کے سب اعمال برباد، دنیا کا نقصان۔ نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی جائے، مسلم قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جائے۔ آخرت میں کیا کیا اعمال برباد ہوں گے؟ کہ آخرت میں جتنی نیکیاں دنیا 50-60 سال کی تھی وہ سب برباد، کچھ بھی وہاں نہیں ملے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلتا رہے گا۔ یہ اسلام چھوڑنے کی نحوست ہے، سمجھ میں آیا؟ جو اب مرتد ہونے کی حالت میں کچھ نیکیاں کرے رہے، جیسے کافر اور مشرک ہونے کی حالت میں دان کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، بیواؤں کو کھلاتے ہیں، وہ بھی بہت کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے کہ وہ باقی رکھیں گے اللہ۔ اگر یہ مسلمان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب و تمام اعمال کا ثواب کفر شرک کے زمانے میں جو کیا اس کو دے دیں گے، لیکن مرتد کتنے ہی اچھے عمل کرے حالت ارتداد میں اس کو نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ معلوم ہوا کافر اصلی سے زیادہ بدتر مرتد ہے۔ کافر اصلی سے زیادہ بدتر کون ہے؟ مرتد ہے۔ سزا کیا ہے اسلام میں؟ کہ مرد ہے تو قتل کر دیا جائے گا، اس کی توبہ قبول نہیں تو قتل کر دیا جائے گا، عورت ہے تو جنم ٹھیک، عمر قید کی سزا ہوگی۔ کیوں؟ یہ سرکاری مجرم ہے، اور سرکاری مجرم کی سزا جتنی بھی بدتر ہو وہ بالکل انصاف کے مطابق ہے۔ اب ایک آیت ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ پوچھتے ہیں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، فرما دیجئے فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے،
وہ منافع للناس، اور تھوڑا بہت فائدہ ہے لوگوں کو، تھوڑا فائدہ بڑا گناہ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور شراب اور جوئے کا گناہ اس کے فائدے سے بڑا ہوا ہے، گناہ بڑا ہوا ہے اور فائدہ کم ہے۔ یہ حکم ہے، پہلے کہ اصل میں شراب پینے کی بہت عادت تھی، مکہ مدینہ یہ پورے عربستان میں بہت شراب اور جوا بہت کھیلتے تھے، شراب بھی بہت پیتے تھے، ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہندوستان کے بعض علاقوں میں اگر کوئی ناچ آتا ہے خاص اس علاقے کا تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، کہیں مال دیا جاتا ہے تو لڑکی کا نکاح کریں گے اس لیے کہ جہیز بہت تگڑا ہے، کہیں پر حج میں فلاں 5 حج کر چکی، وہاں دناگن حج کرتے ہیں وہ لوگ، حکومت کی سہولت بھی 10 حج کر چکی تو اس سے نکاح کریں گے۔ اور وہاں ایسا تھا کہ فلاں خاندان کی عزت بہت ہے، کیوں؟ سب سے پرانی شراب ان کے یہاں، سب سے زیادہ شراب ان کے یہ شراب یہ قوم تھی۔ اس زمانے میں اسلام آیا تو اسلام نے فوراً کوئی چیز حرام نہیں کی، نہ شراب نہ جوا۔ عام لوگوں کو اس کے فائدے نظر آتے تھے، عام لوگوں کو کیا ہوتا تھا؟ اس کے فائدے نظر آتے تھے۔ ارے گالوں پہ جو سرخی، علامہ اقبال، گالوں پہ جو سرخی نظر آتی ہے سرے شام، یا غازہ ہے یا ساغر و مینا کی کرامات۔ کیا ہوتا ہے کہ شراب سے رنگ کھل جاتا ہے، ارے خون جب جوش مارے گا تو چمکے گا نا کتنی دیر تک، تو گال چمکتے ہیں، چہرہ نکھرتا ہے اور غم غلط ہو جاتا ہے اور آدمی مست ہو جاتا ہے اور ٹینشن فری ہو جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ تو کچھ فائدے عوام بولتے ہیں ہاں بہت اچھا، ان کو شراب کے فائدے اچھے لگتے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی جو عقل و خرد والے لوگ تھے، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، وہ اس کے نقصانات کو کہ اس سے زندگیاں برباد ہوتی ہے، عورتوں کو طلاق پڑ جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، مال لٹایا جاتا ہے، مال برباد ہوتا ہے، اتنا مال برباد ہوتا ہے، ایک ملک کا ایک ایک بستی کا اگر شراب کا پیسہ روک دیا جائے تو چھوٹی حکومتیں چل جاتی، اتنا شراب پی جاتی ہے۔ تو وہ عقل مند لوگوں کی عقل ان کو سمجھاتی تھی کہ اس میں نقصان ہے، اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ اس میں گناہ بھی ہے اور تھوڑا بہت نفع ہے۔ نفع کس کے لیے ہے؟ عوام کے لیے۔ تو عقل مند لوگ تو پہلے سے شراب سے رکتے تھے، وہ اندر کی گندگیاں دیکھتے تھے۔ اور ایسے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح کچھ انصار پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے اسے بڑا نقصان نظر آتا ہے، اللہ کے رسول اپنے اسلام میں شراب اور جوئے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس پر فرمایا یسألونک عن الخمر، پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو گناہ زیادہ ہے نفع کم۔ سمجھ میں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ خرابی کیا ہے اس کی؟ شراب کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہو جاتا ہے؟ کنٹرولر، بریک، عقل ہے یہ اچھا یہ برا ہے، وہ بریک ہی فیل ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں عقل زائل ہو جاتی ہے۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، ایک ظالم نے ایک مرتبہ ایک دیندار آدمی کو پکڑا اور کہا آج تو تجھے میں قتل کر دوں گا، بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ معصوم لڑکا ہے، اس کو قتل کر دے، یا یہ عورت سے زنا کر لے، یا یہ شراب پڑی ہے اس کو پی لے۔ انہوں نے دیکھو عقل کیسے خطا کرتی ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی معصوم بچے کو کیوں ناحق قتل کروں، عورت سے زنا کیوں کروں، ہلکا گناہ یہ ہے کہ شراب پی لوں، اس لیے کہ میری ذات کو گناہ ہوگا، جان بچ جائے گی، چلا جاؤں گا۔ شراب جو پی تو عقل چلی گئی، جیسے عقل ظاہر ہوئی اس کے اکسانے پر وہ بچے کو بھی قتل کیا اور زنا بھی کر لیا۔ یہ ہے شراب، اس لیے اس کو ام الفواحش اور ام الخبائث کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بے حیائیوں کی جڑ شراب اور تمام خباثتوں اور گندگیوں کی جڑ شراب، ماں شراب ہے۔ تو قرآن نے 3 اسٹیپ میں اس کو حرام کیا۔ نمبر 1 جب پوچھا تو اتنا کہہ دیا، کہہ دو کہ اس میں ان دونوں کا گناہ زیادہ ہے اور نفع کم ہے، اور جو ہے گناہ بڑا ہوا ہے۔ ایک مشورہ دیا چھوڑنے کا، کیا کیا؟ مشورہ۔ کچھ عقل مند تو پہلے سے نہیں پیتے تھے، اب کچھ عقل مندوں نے کہا ارے جس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے اس کو کیا پینا، اور کچھ لوگ رک گئے، لیکن کچھ تھے عوام
قسم کے. انہوں نے کہا مشورہ ہی دیا ہے، حرام تو نہیں کیا ہے، پیتے رہو پلاتے رہو. ارے سمجھے گے نہیں، پیتے رہے پھر بھی. نمبر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جلیل القدر عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہے. وہ انہوں نے دعوت کر دی، دعوت ہوئی، کھانا پینا کھائے تو کہا تری کولڈ ڈرنک والا پائیے ہے نا، تو کچھ میٹھا بھی ہو جاوے. تو اب وہاں کا میٹھا شراب، وہاں شراب کا دور چلا، پی گئی پلائی گئی خوب. جب تن ہو گئے تو پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، تو پھر اذان بھی ہوئی اور یہی شرابی اس کی نماز بھی پڑھنے لگے. تو امام صاحب نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دعائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، لا یعنی نو، میں نہیں پوجوں گا ما تعبدون تمہارے معبودوں کو. یہ ہے آیت، لا کو اڑا دیا شراب کے نشے میں. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے کافرو اعبد ما تعبدون، میں پوجوں گا تمہارے معبودوں کو. تو شرک ہو گیا نا نماز. او چلا پکار شروع ہو گئی. یہ کیا ہو گیا، کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ شراب. اب دوسری آیت آئی، یہ دوسرا اسٹیپ ہے بتدریج. اب وہ آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. یہاں بھی کچھ عقل مند لوگ تھے، انہوں نے کہا وہ شراب ہی کیا پینا جو نماز سے روک دے، اس لیے. لیکن کچھ لوگ آخری وقت تک کے جمے رہے، انہوں نے کہا نماز میں منع ہے نا، یا شراب میں نماز منع ہے، باقی وقت میں پینا تو جائز ہے. وہ پیتے رہے. اب تیسرا واقعہ پیش آیا اور وہ تھا عتبان ابن مالک کا. عتبان ابن مالک نے بھی ایک دعوت کی. اب دعوت کرنے کے بعد سب نے کھانا کھایا، کھانے کے بعد لاؤ بھائی مستی میں آ پیے جا، تو لاؤ اور پیو اور پلاؤ. پلانے کے بعد کا اگلا کام شعر و شاعری. وہاں شعر و شاعری بہت تھی، وہ شاعری سناتے تھے. شاعری میں پھر وہی اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع، میرے باپ نے ایسا کیا، میرے دادا نے ویسا کیا تھا، اور فلاں قبیلے کو ہم نے یوں گرایا تھا اور اس کو یوں مارا تھا، بھول گئے کہ وہ دن، ارے ہم وہ ہے خان پٹھان سید مغل یہ وہ سب. تو انصار اور مہاجر، مکہ والے مہاجر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے تھے، انصار کی برائی کر ڈالی. شراب کے نشے میں کیا کیا، انصار کو ایسے اور ویسے، اور ہم مہاجر ایسے ویسے ہیں. انصاری جوان کو آیا غصہ. ابھی وہاں کیا اونٹ ہی کھاتے تھے نا، اونٹ کی ہڈی تلوار جیسی رہتی ہے، بڑے بڑے ہڈے. تو جبڑے کی ہڈی تھی، اور جبڑے کی ہڈی میں دانت بھی ہوتا ہے، اور دانت ایسے ایسے سائز کا ہوتا ہے اونٹ کا. تو جبڑے کی ہڈی کھا کے وہیں پڑی تو جوان کو سعد بن وقاص کا سر پھٹا رضی اللہ عنہ. اور وہ نشے میں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر کہنے لگے اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا، میں نے کیا غلط کیا بتاؤ. میں شراب پی، وہ تو پی ہی جاتی ہے، کولڈ ڈرنک جیسا سب پانی. ہاں تو میں نے پی، اور پھر اس کے بعد میں ذرا میں نے شعر شاعری کی اور یہ چھڑ گیا، سرے کو پھاڑ دیا، یہ کیا. تو اللہ کے رسول نے کل ملا کر یہ فرمایا ہے اللہ کوئی خیر کا فیصلہ نازل کر دے اس شراب کے بارے میں. تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی. کون سی آیت نازل کی؟ انما یسألون یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر، اس سے وہ فال نکالتے ہیں، جانا کہ نہیں، کرنا کہ نہیں کرنا، یہ تیر ہے تو جانا، وہ تیر ہے تو نہیں جانا، کام بنے گا کہ نہیں بنے گا، پاؤس پڑل کہ نہیں پڑل، وہ سب ہوتا ہے نا. تو بت اور جوئے کے تیر، یہ سب گندگی باتیں، گندی باتیں شیطانی کام ہیں. شراب جوا کیا ہے؟ شیطانی کام ہے. سو اس سے بالکل الگ رہو. فاجتنبوہ، یہ آیا حکم حرمت کا، تاکہ تم فلاح کو پہنچو، کامیاب ہو جاؤ شراب چھوڑ کر. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے آپس میں بغض اور عداوت، نفرت. شراب سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ نفرت. اور جوئے سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ نفرت. یہ شیطان یہ چاہتا ہے. اب یہ آیت فائنل آیت کی، اور یہاں سے شراب اور جوا حرام ہو گیا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ پہلے حرمت پیدا کی، آخرت والی فکر بنائی، ماننے کا جذبہ بنایا، دنیا سے بے رغبتی پیدا کی، سمجھ میں آیا، اور اللہ کی ذات پہ یقین.
یہ سب باتیں پیدا کر کے جب زمین ہموار ہو گئی تو پھر اس میں بیج بویا حرمت شراب کا۔ ایسی اطاعت کی ہے صحابہ نے کہ دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ یہ شراب حرام ہو گئی جب یہ آیت پھیلی تو مدینہ میں کوئی پی رہا تھا اکیلا، کوئی جماعت میں، کوئی کھانے میں۔ اب جس کے ہاتھ میں جام تھا، مگا تھا، سراہی تھی، اس نے جام میں نہیں اتارا۔ جس کے ہاں جام میں شراب تھی اس نے ہونٹ تک نہیں لایا۔ جس نے ہونٹوں کو لگا دیا تھا اس نے اندر نہیں پیا، اور جس کے منہ میں تھی حلق میں نہیں اتارا، تھوک دیا اور سب توڑ دیا۔ مشکیزوں میں رہتی تھی یہ، مشکیزوں میں چمڑے، اس کو پھاڑ پھاڑ کے اس کو بہا دیا۔ مدینہ میں جیسے بارش بہتی ہے ایسے ہی شراب 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 شراب۔ حد یہ ہو گئی کہ ملک شام سے شراب قیمتی والی لاتے تھے، بڑے تاجر تھے یہ لوگ۔ ایسے کئی واقعات ہیں، ایک صحابی لا رہے تھے اور مدینہ کے باہر کسی نے، معلوم ہے تم کو، تم تو دوپہر میں شراب لے کر آئے، وہاں حرام ہو گئی۔ اچھا، وہیں پر وہ مشکیزیں ہزاروں لاکھوں کا مال چھوڑ کے، حضور میں کیا کروں؟ فرمایا بہا دے۔ جا کر اس کو کاٹا مشکیزوں کو اور بہا دی۔ کئی سالوں تک جب مدینہ میں بارش ہوتی تھی تو شراب کا رنگ اور شراب کی مہک اٹھتی، لیکن ایک جھٹکے میں، ایک لمحے میں توبہ کر ڈالی۔ جبکہ شراب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچے کا دودھ چھڑانا جتنا مشکل ہے اس سے زیادہ شرابی کا شراب چھڑانا مشکل ہے۔ لیکن یہ محنت تھی اللہ کے رسول کی۔ اب اس کے مقابلے میں دنیا کی سیاست دیکھو کہ امریکہ کی مثال لے لو۔ ایک زمانے میں امریکہ میں شراب کو حرام قرار دینے کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے الگ الگ قاعدے قانون بنائے گئے اور بینر بنائے گئے اور پولیس چھوڑی گئی، سب کچھ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جو قانون آیا تو جتنے پیریڈ تک وہ قانون شراب کی حرمت کا تھا اس زمانے میں سارے ریکارڈ ٹوٹے ہیں اور خوب شراب پی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اسلام نے یہ بتایا ہے قانون بنانے سے جرائم ختم نہیں ہوتے، قانون والے اور نافذ مل جاتے ہیں۔ دیکھو نا آج کیا، ہاں کرائم کرائم کرائم، دیکھو اوپر سے نیچے تک سب سے بڑے مجرم کون؟ قانون کے بنانے والے خود قانون شکن۔ لیکن اللہ کے رسول نے قانون بنانے اور نافذ کرنے سے پہلے برسوں صحابہ نے ایک جذبہ انقلابی پیدا کیا، ان کے اندر فکر آخرت پیدا کی، اللہ رسول کی ماننے پر کیا ملے گا یہ بتایا، ان میں زہد پیدا کیا، دنیا سے بے رغبتی۔ ورنہ اتنا مال کون ضائع کرتا؟ دنیا سے بے رغبتی کہ ہم تو آخرت والے ہیں، مر کر اللہ کے پاس لے لیں گے۔ اور اسی طرح ان کے اندر عبادت کے جذبے پیدا کیے، اللہ کا ذکر استحضار پیدا کیا۔ پھر جب اللہ کے رسول نے قانون دیا تو اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ دنیا میں یہ ترتیب، یہ طریقہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ یہ ہے اسلامی سیاست۔ قانون بنانا کمال نہیں، قانون پہ عمل کروانا اللہ کے ڈر کے ذریعے یہ کمال۔ تو شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت ہے، اس پر ہے بولو، نچوڑنے والا، بنانے والا، پینے والا اور پلانے والا، لا کر دینے والا، اور جس کے لیے لائی گئی ہے اس پر گفٹ دینے والا، پیو تو گفٹ دینے والا، آمدنی کھانے والا، یہ 10 لوگ ہیں۔ 10 لوگوں پر شراب کے بارے میں لعنت۔ اس کے بعد ہے جوا۔ یہ بہت بڑے بڑے بیان ہیں لیکن میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ ہمارے کچھ ساتھیوں کا کہنا یہ ہے کہ ارے بھائی ہم بڈھے ہو جائیں گے، پتہ نہیں زندہ رہیں گے کہ نہیں، ایک بار قرآن کی آیتیں تو سن لیں، ایک مرتبہ تو سن لیں کہ بھائی کیا اللہ نے فرمایا ہے۔ تو بہت تفصیل سے دیکھ پڑیں گے لیکن ذرا سرسری بھی تو آ جائے، تو بہت لمبے مضمون ہیں لیکن میں نے شارٹ کیا۔ اب خالی بچا ہے جوا۔ تو جوئے کو میسر کہا ہے، اور میسر کہتے ہیں تقسیم کی جانے والی چیز کو، اور یاسر کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا۔ قمار بھی کہتے ہیں اس کو، جوا کہتے ہیں۔ تو اس کو جوئے کو تقسیم
کی جانے والی چیز کیوں کہا؟ اس زمانے میں جوئے کے الگ الگ طریقے تھے، ابھی بھی روپ بدل کے آتے رہتے، اسکیم کیا نام رکھتے اس کا؟ اسکیم. تو جوئے وہاں پر الگ الگ ہوتے تھے. اس میں سے ایک قسم تھی، وہ قسم کیا تھی کہ اونٹ کاٹیں گے، یہ اونٹ ہے کسی کا، یہ کاٹیں گے، اس کے ٹکڑے کریں گے اور سب کو تقسیم کریں گے، اور کسی کو ایک ملے گا، کسی کو دو ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا، اور کوئی محروم ہو جائے گا. اور جتنے لوگ بچے، 1 2 3 4 5 جن کو نہیں ملا، انہوں نے یہ اونٹ کی قیمت دینا، مالک کو چکانا کس نے؟ جس کو نہیں ملا اس نے چکانا. اور کمال یہ ہے جن کو گوشت ملا ہے وہ نہیں کھا سکتے اس میں سے، ان کے حرام کھانا، انہوں نے لینا اور تماشائی جو غریب لوگ ہیں وہ سب کو تقسیم کر دینا، ان کو بانٹ دینا. یہ صورت تھی وہاں. یہ بھی ایک جوا تھا، سمجھ میں آیا؟ نفع تو کچھ ملا نہیں اور وہ پیسے بھی بھرنے پڑے، اور پھر جن کو ملا ان کو بھی کچھ نہیں ملا، وہ غریب عوام کو دینا پڑا، انہوں نے کھا لیا. پھر کیوں کرتے تھے؟ نام. پھر وہ عوام جو کھانے والے ہیں وہ لوگ ان کو تیار کرتے تھے، اور جو اس میں شریک نہیں ہوتا اس کو منحوس اور کنجوس سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ منحوس اور کنجوس سمجھتے تھے. تو کہا نا کہ عام لوگوں کی نظر کس پر ہے؟ خالی فائدے پر. تو عوام کا فائدہ تھا اس میں، لیکن باقی کا تو نقصان تھا. تو عوام کا تھوڑا سا فائدہ تھا، وہ بہت تعریف کرتے تھے، چڑھاتے تھے، بڑھاتے تھے، گوشت کھا کے اپنے گھر کو چلے جاتے تھے، یہ مرتے تھے، ہے نا. تو اس لیے کہا تھوڑا نفع ہے لیکن زیادہ نقصان ہے اس کے اندر. تو یہ تھی جوئے کی صورت. جوئے کی جو بھی صورت وہ حرام، قیامت تک کی تمام جوئے کی صورتیں وہ حرام. اور جوئے کی صورت ہوتی کیا ہے اس کو شارٹ میں سمجھو. مالک بننا یقینی نہ ہو، مال کا مالک بننا کیا نہ ہو؟ یقینی نہ ہو. جتنے چانسز ملنے کے ہیں اتنے چانسز محروم ہونے کے بھی ہو. ارے سمجھو گے نہیں؟ لاٹری میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا، لو 100 کی 100 کی 100 کی، اس نے تو لاکھوں کما لیا، اس کا تو یقینی مل گیا اس کو جو کچھ تھا. لیکن جو امیدوار ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ ملے اور باقی جتنے ہو سکتا ہے وہ محروم ہو جائے. لیکن اس کو جو ملے گا یہ یقین نہیں، اور سب کو ملے گا یہ تو بالکل ہی یقین نہیں ہے. تو جس کا نفع اور نقصان یقینی نہ ہو، دونوں کے 50-50 چانسز ہو، اس کو کہتے ہیں جوا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو جتنی لاٹری کی صورتیں وہ سب ناجائز ہے. پھر شرط لگانا کہ ایک صورت میں جائز ہے خالی، اور وہ کیا صورت ہے؟ سفردار. کوئی سیٹ صاحب کھڑے ہو گئے، ایم ایل اے صاحب کھڑے ہو گئے، فلانے صاحب کھڑے ہو گئے، کرکٹ سفردار ہے، کبڈی سفردار ہے، یہ وہ ہے کہ ہمارے طرف سے جو پارٹی جیت گئی اس کو 1 لاکھ روپیہ انعام. بس یہ یقینی ہے کہ جیتنے والے کو ملنے والا ہے اور کسی کا نقصان نہیں، ایک آدمی دینے والا ہے. ورنہ لاکھ کی امید میں نہ جانے میرا کتنا نقصان ہو رہا ہے، ہر ایک کا نقصان ہو رہا ہے. تو وہ صورت جائز ہے جس میں یقین ہو، جس میں نقصان ہو، وہ نہیں ہے، وہ جوا، وہ ناجائز ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی جوا کھیلا تھا، اور وہ کیسا تھا؟ وہ جائز تھا اس زمانے میں. وہ کیسا تھا کہ رومی لوگ ہار گئے تھے، اور جو اس زمانے کے عیسائی مومن تھے اور جو بت پرست تھے ایرانی لوگ جیت گئے تھے. دونوں سپر پاور تھا اس زمانے میں. تو یہ جیت گئے تھے. تو قرآن میں 21ویں پارے میں الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. ابھی تو ہارے ہیں رومی لوگ، لیکن بہت ہی قریب میں وہ جیت جائیں گے، پاسا پلٹ جائے گا، ایسا قرآن نے کہا. کیونکہ بت پرست جیتنے کی وجہ سے بت پرست لوگ خوش ہو گئے، اور حق پرست رومی لوگ ہارنے کی وجہ سے مسلمان لوگ نروس ہو گئے تھے. تو جب یہ بات چلی تو باچا باچی ہوتی رہتی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت تھے وہاں پر. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھ لینا اتنے سالوں میں انشاءاللہ وہ جیت جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں جیتیں گے. بولے ٹھیک ہے، اگر اتنے سالوں میں جیت گئے تو تم اتنا تم کو دینا پڑے گا. تو مشرکین نے کہا ہم دیں گے، اور وہ جیت گئے. قرآن کے مطابق بات وہ جیت گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کیا تم نے، لیکن یہ مال ہم نہیں کھائیں گے، اس کو غریبوں میں صدقہ کر دو.
یعنی اتنے پاک لوگ تھے کہ جو آگے حرام ہونے والا جوا تھا اس سے بھی، اس کی ایک قسم سے بھی بچے یہ. تو یہ ہے جوا. جوئے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شراب سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں اپنی جگہ پر. یہ قرآن کی آیت تھی جس میں ان کے احکام کو بیان کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت میں برکت دے، ہمارے علم میں برکت دے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ چیزیں اب سنی ہم نے، اس کو معاشرے سے، خاندان سے اور ہمارے علاقے سے کیسے ختم کیا جائے اس کے بارے میں ہم کو غور کرنا چاہیے. صلاحیتیں مختلف ہیں، کوئی یہ کام میں لگ گیا، کوئی وہ کام میں لگ گیا. اس کی کوششیں ہونی چاہیے. لوگ کرتے بھی ہیں کوشش، اس کی کوششیں کرتے رہو. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ خرابیوں سے ہماری حفاظت فرما، خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرما. قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسلام کے جو شعبے مردہ ہیں انہیں زندہ کرنے کے جذبے، ارادے، دعائیں عطا فرمانے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین مسلمین کی مغفرت فرما. موجودی سب کی وہ سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.